بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودودی کی فکر کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ طرز زندگی کی اسلام کاری جماعت اسلامی کے دو نائب امراء جناب خرم مراد اور پروفیسر خورشید احمد نے کی۔ میرے خیال میں حضرت خرم جاہ مراد صاحب تو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ یہ دونوں مودود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسلامی جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ بااثر مفکر اور پالیسی ساز رہے۔ ذیل میں پروفیسر خورشید کی سرمایہ داری کی اسلام کاری کی ایک کاوش کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ کی مضمون اکنامک ڈیولپمنٹ ان این اسلامک فریم ورک سے ماخوذ ہے، جس کو سعودی پبلشنگ نے اپنی کتاب اسلامک پرسپیکٹو میں 1979 میں شائع کیا۔ پروفیسر خورشید صاحب کہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک غیر ترقی یافتہ ہیں اور اپنی مادی اور انسانی وسائل سے کما حقوق مستفید نہیں ہو رہے۔ ان ممالک میں عام آدمی کا سطح زندگی کم تر ہے اور غربت عام ہے۔ تقسیم دولت اور آمدنی غیر مساویانہ ہے۔ علاقائی نامساویت بھی عام ہے اور سماجی شعبہ تعلیم و صحت وغیرہ میں سرمایہ کاری کی پیداواری شعبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سماجی شعبہ تعلیم و صحت وغیرہ میں سرمایہ کاری پیداواری شعبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مسلم ممالک خود انحصاری ارتقاء کرنے سے قاصر ہیں اور ان کا معاشی دار و مدار مغربی ممالک پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک میں مادی وسائل وافر ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک غریب اور کمزور ہیں۔ مسلم ممالک نے کوئی مربوط اور معاشی ترقی کو محفوظ دینے والی حکمت عملی مرتب نہیں کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مغربی ممالک کی نقالی کو مغربی ممالک کی نقالی کو معاشی حاصل کرنے کے لیے کافی طریقہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ مغربی ممالک کی نقالی کو معاشی ترقی کو حاصل کرنے کا ایک کافی طریقہ ہے۔ انہیں جو معاشی پالیسیاں اختیار کی ہیں وہ پروفیسر خورشید کے مطابق ان پالیسیوں کی اقداری بنیاد فراہم کرنے، یعنی مسلمان ممالک نے اقداری اسلامی اقدار کی بنیاد فراہم ان کے نفاذ سے اسلامی معاشرتی اور ریاستی اثر متاثر ہوتا ہے۔ حقیقت میں اسلام معاشی ترقی کو محفوظ دینے کے تمام وسائل فراہم کرتا ہے، لیکن معاشی ترقی کے اصول کو فراہم معاشرتی عدل سے مشروط کرتا ہے۔ تو ان کو یہ اب اہم ہے، یہ جو نکات کیا ہیں ان کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، تو اس پہ ہم تھوڑا وقت صرف کریں۔ تو خورشید صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں غیر ترقی یافتہ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مادی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ بھی۔ جبکہ مغربی ممالک جو ہیں مادی طور پہ بھی ترقی یافتہ ہیں، غیر ثقافتی طور پہ بھی ترقی یافتہ ہیں۔ اور جو ہمارے ممالک میں غیر اسلامی طاقتیں یعنی سیکولر طاقتیں، وہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان ممالک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمیں مغرب کی نقالی کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام یا اسلام کی سرٹن تشریحات جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے برعکس جو ہے یہ اب خورشید صاحب جو ہیں وہ
یہ سمجھتے نہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے نہیں اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر لوگ جو ہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ یہ مغرب کے نقال ہیں۔ تو اسلام وہ بنیادی اقدار فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے ملک میں کرپشن سے پاک ترقی یافتہ اسلامی ممالک جو ہیں ہم بنا سکتے ہیں، جن میں عدل ہوگی اور مساوات ہوگی مغرب کی طرح، لیکن یہ کہ اس میں جو اقدار ہوں گی وہ اسلامی ہوں گی ان کی بنیاد پر، اور یہی طریقہ ہے مسلمانوں کو جو ہے ترقی یافتہ بنانے کے لیے۔ تو ترقی یافتہ یہ اہداف میں یعنی مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ مغرب کا طریقہ ہے وہ استعمار کے ذریعے، اور مطلب یہ ہے کہ استعمار کی یہ بات نہیں کرتے، لیکن عیسائیت کو رد کر کے بنا ترقی یافتہ، اور جو سیکولر ہیں ہمارے وہ اسلام کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسلام کو کم از کم سیاست سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مغرب کی نقالی کرتے ہیں۔ اور ہم جو ہے اس کو اسلام کی بنیاد پہ اور اسلامی اقدار کی بنیاد کریں گے۔ تو بنیادی ہدف جو ہے وہ ایک ہی ہے، ترقی یافتہ ہونا، یعنی اکنامک پروگریس، مٹیریل پروگریس۔ تو یعنی بنیادی طور پہ سرمایہ داری کو نہ مغرب رد کرتا ہے، نہ پاکستانی سیکولر، نہ مسلمان سیکولر، نہ خوشی صاحب۔ تو ان معنوں میں جو ہیں وہ یہ ترمیمیت پسند ہیں، ان معنوں میں خوشی صاحب۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے معاشی ترقی کو معاشی ترقی کو مہمیز دیتا ہے، اور اس کے لیے تمام وسائل فراہم کرتا ہے، مادی اور عقدہ تمام وسائل فراہم کرتا ہے، مادی بھی اور اقداری بھی، اور اس کی بنیاد جو ہے عدل و مساوات ہے اور کرپشن سے پاک۔ تو وہ اور یہ ہمارے ملکوں میں کم از کم یہ صرف اسلام کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، کیونکہ سیکولر جو ہمارے لوگ ہیں ان کی کوئی اقداری نظام ان کے ہاں نہیں ہے، وہ صرف مغرب کی نقالی کرتے ہیں، لیکن مغرب کی نقالی کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلام کو رد کرتے ہیں، تو ان کے پاس اقدار نہیں ہیں، نہ وہ مغرب کے اقدار استعمال اپنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہے مغربی اقدار کے رواج کا جو ہے وہ جو معاشرتی کانٹیکس ہے جو وہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا ان کا کچھ ان بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ترمیم ہے نا۔ ابھی اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے معاشی ترقی کو رد کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی جو ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں، یہ صرف ایک کنٹینجنسی ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں تھیورائز کرنا پڑے گا اسلامی ٹرمز میں۔ مثلاً وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اسلام کا دفاع اور جہاد اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ترقی، تو اس میں جو معاشی ترقی جو خود مقصود نہیں ہوگی، بلکہ ایک کنٹینجنٹ ہوگی دفاع اسلام کے لیے اور جہاد کے لیے، اور بحثیت قدر جو ہے وہ نہ وہ فرد کی ہے نہ معاشرے کی ہے۔ اس لیے جب آپ یہ پالیسی اپنائیں گے تو آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کے جو برے اثرات ہیں معاشرے اور فرد پر، اس کے لیے جو ہے ایک تدارک کریں۔ تو یہ جو ہے اسلامی طریقہ کار ہے، یعنی ایک اسلامی تھیورائزیشن ہے معاشی ترقی، لیکن پروفیسر خورشید کا جو ہے جو تھیورائزیشن ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے، ایٹ لیسٹ اس میں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔
تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پروفیسر خورشید کہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک غیر ترقی یافتہ اور اپنے مادی اور انسانی وسائل سے کم حق کو مستفید نہیں ہو رہے۔ ان ممالک میں عام آدمی کا سطح زندگی کم تر ہے اور غربت عام ہے۔ تقسیم دولت اور آمدنی غیر مساویانہ ہے، علاقائی نامساویت بھی عام ہے، اور سماجی شعبہ تعلیم اور صحت وغیرہ میں سرمایہ کاری پیداواری شعبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مسلم ممالک خود انحصاری ارتقاء کرنے سے قاصر ہیں، ان کا معاشی دار و مدار مغربی ممالک پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک میں مادی وسائل وافر ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک غریب اور کمزور ہیں۔ مسلم ممالک نے کوئی مربوط اور معاشی ترقی کو مہمیز دینے والی حکمت عملی مرتب نہیں کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ مغربی ممالک کی نکھالی کو معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے ایک کافی طریقہ ہے۔ انہوں نے جو معاشی پالیسیاں اختیار کی ہیں وہ پروفیسر خورشید کے مطابق ان پالیسیوں کی اقداری بنیاد فراہم کرنے، ان کے نفاذ سے اسلامی معاشرتی ریاستی اثر متاثر ہوتا ہے۔ حقیقت میں اسلامی معاشری ترقی کو مہمیز دینے کے تمام وسائل فراہم کرتا ہے، لیکن معاشی ترقی کے اصول کو فراہم معاشرتی عدل سے مشروط کرتا ہے۔ اسلامی ترقیاتی پالیسی کو ان کی اقدار پر مبنی کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے یعنی اسلامی روایت سے نہیں ماخوذ ہے۔ یہ سوال کہ کیا اسلامی تاریخ میں کبھی بھی دوسرے دور میں خلافت راشدہ نے یا مسلم ممالک کے دور میں معاشی ترقی کی ایک معاشرتی مقصد کے طور پہ قبول کیا، یہ ایک محمل اور لا یعنی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہ جمہور علماء نے نصوص کے کیا معنی متعین کیے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا نقطہ دوسرا ان کا تھیسس یہ ہے کہ اسلامی معاشی ترقی جو ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق تو اسلامی ترقی پالیسی جو ہے پالیسی سازی جو قرآن سنت کی تعلیم کے مطابق اور اس کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق یا قرآن سنت کے مطابق یا اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی تفہیم ہوتی ہے چیزوں کی اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے۔ فریم ورک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فریم ورک جس کے مطابق جو ہے آپ قرآن و سنت کو سمجھیں گے۔ تو یہ فریم ورک جو ہے دو ہی ہو سکتے ہیں۔ تو پروفیسر خورشید یعنی اسلامیت ترمیمات پسند ہے تو قرآن سنت کے مطابق، یہ تو نہیں ہے مطلب وہ اسلامی نہیں ہے، لیکن اس کا فریم ورک کیا ہوگا؟ یا تو ہوگا فہم حاضر، تو قرآن سنت کی آپ جو تعریف کریں گے یا تو فہم حاضر اور فہم عامہ، اس کو کامن سینس بھی لوگ کہتے ہیں، اور عموماً لوگ اس میں غلطی یہ کر دیں گے، یہ سمجھتے ہیں کامن کا مطلب ایکچولی جنرل یعنی فہم عامہ نے کامن سینس جو نکلا ہے وہ کمیونل سینس سے نکلا ہے۔ تو جو آپ کی کمیونٹی، آپ کی جو معاشرے کا غالب فہم ہوتا ہے، تو جو علمیت بھی غالب ہوگی آپ اسی کے مطابق جو ہے قرآن و سنت کو سمجھیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یعنی اور وہ جو علمیت آج کل ہمارے ہاں ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں جیسے خورشید صاحب، تو وہی جو وہ فہم عامہ لیں گے وہ مغرب کا ہی فہم عامہ ہوگا۔ تو اس لیے وہ عدل کو اسی بنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق، یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا
جو راسخ العقیدہ مسلمانوں کا طریقہ اسلامی روایات، اور اسلامی روایت سے مراد ہے علمی روایات، یعنی علوم اسلامیہ کے مطابق۔ تو خورشید صاحب کے طریقہ کار اور اسلامی انقلابیوں کے طریقہ کار میں یہ فرق ہے کہ خورشید صاحب سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو فہم عامہ کی بنیاد، کیوں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے علمی روایات میں۔ تو اگر وہ مطلب یہ کہ اسلامی روایات کی اہمیت جانچتے تو پھر خورشید صاحب کی جگہ کوئی مطلب یہ ہے کہ عالم دین ہوتا، خورشید صاحب نہ ہوتے۔ تو علمی روایات جو ہیں وہ علوم اسلامیہ ساتھ ہیں، تو یہ ہمارا ان سے اتفاق ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی مانتے ہیں، لیکن جو فرق ہے وہ فہم حاضر کی بنیاد پہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور ہم اسلامی روایات کے مطابق۔ اور اسلامی روایات علوم میں جو اہم علوم ہے وہ اصول فقہ ہے، کیونکہ وہ استنباط کا علم ہے، یعنی جو اگر مسلمانوں کی جو منطق ہے اسلامی منطق وہ اصول فقہ میں ہے۔ اور کیونکہ حالات یعنی احکام تو نہیں بدلتے، واقعہ بدل گیا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعہ بدل گیا، ریاست کی نوعیت بدل گئی ہے، یعنی علوم بدل گئے ہیں وغیرہ، تو حاضر و موجود جو ہے وہ بدل گیا، تو اجتہاد کی تو ضرورت ہے، لیکن اجتہاد ایسا ہو جو علوم اسلامیہ کی بنیاد پہ، تو اس کے نتیجے میں آپ جو اس اجتہاد کی بنیاد پہ آپ جو فہم حاصل کریں گے وہ فہم اسلامی تاریخ سے اور قرآن و سنت کی وہ تشریح ہوگی جس پر اجماع امت ہے۔ لیکن اگر آپ صرف فہم عامہ کی بنیاد پر قرآن و سنت کو سمجھیں گے تو آپ قرآن کی ایسی تشریح کریں گے جو فہم عامہ کے مطابق ہوگی، وہ اسلامی روایات اور اسلامی علوم اور اسلامی تسلسل اور اجماع سے متعین نہیں ہوگی۔ اور یہی عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا پروٹیسٹنٹزم میں۔ پروٹیسٹنٹزم والوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ ہم بائبل کو سمجھیں گے اپنے عقل کے مطابق، چرچ کے علوم کی بنیاد پہ نہیں۔ تو پھر وہ یہی ہوا کہ مطلب ہے کہ پروٹیسٹنٹزم جو ایک دینی تحریک تھی وہ پاسواں بن گئی سرمایہ داری کی، اور بالکل ضم ہو گئی جدیدیت میں۔ اس کی وجہ یہ کہ عقل جو ہے کوئی متعین چیز نہیں ہے، کیونکہ عقل ہمیشہ جو ہے کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کے مطابق جو ہے کام کرتی ہے۔ یعنی عقل تو ایک فارمول یعنی سوری چیز ہے، وہ سیاق و سباق کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، اور اگر سیاق و سباق جو ہے علوم اسلامیہ فراہم نہیں کریں گے تو وہ علوم حاضر فراہم کریں گے، یا اسلامی ہسٹوریکل سینس نہیں فراہم کرے گا تو یعنی کامن سینس فراہم کرے گا، فہم عام، یہ کمیونل سینس جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے جو مجتہد کی ہمارے یہاں تعریف ہے وہ یہی، یعنی مجتہد کی تعریف کیا ہے یا اس کے اوصاف کیا ہیں مجتہد کے؟ پہلی بات تو یہ کہ فقیہ ہو، کیونکہ احکام کے بارے میں ہے نا، یعنی معاشیات کے مسائل، سیاسیات کے مسائل، پالیسی، یہ سارے احکام کے مسائل ہیں، تو یہ فقیہ کے دائرہ کار ہے۔ اور فقیہ کی دو مجتہد جو ہے فقیہ ہے، لیکن ایسا فقیہ ہر فقیہ مجتہد نہیں ہوتا، اس لیے کہ فقیہ جو ہے وہ ہے جو عالم اور عارف ہے احکام کا، احکام اسلام، اور احکام کی جو دلائل ہیں، ادلۃ الاحکام جس کو کہتے ہیں، جو قرآن سنت سے لیتے ہیں اصول فقہ کی بنیاد پہ، تو وہ مجتہد وہ فقیہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے اور عارف ہوتا ہے ادلۃ الاحکام اور احکام کا، لیکن
اور وہ عالم اور عارف ہوتا ہے واقع کا بھی، وہ اپنے موجود و حاضر کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ موجود و حاضر احکام دو طرح سے بدلتے ہیں، ایک واقع کے بدلنے کے ساتھ بدلتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں، تو اس کو واقع پھر انطباق بھی کرتا ہے۔ اور ایک اہم ترین جو مجتہد کی صلاحیت ہے، اور پھر اور بہت سی چیزیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد جو ہے فقیہ ہو، دو احکام اور اس کے دلائل سے واقف ہو، ادلۃ الاحکام، نمبر 3 واقع سے واقف ہو، واقع جو، اور نمبر 4 جو ہے مواضع اجماع کو جانتا ہو، یعنی کن چیزوں پر اجماع ہے، کس فہم پر اجماع ہے، اور یہی تسلسل فراہم کرتا ہے اجماع امت، کیونکہ اگر وہ یہ مواضع اجماع کے مواقع اس کو معلوم نہیں ہوں گے تو وہ خرق اجماع کرے گا، اور یہی مطلب یہ ہے کہ خورشید صاحب بھی کر رہے ہیں، یعنی مطلب وہ تو فقیہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جب اجتہاد کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اجتہاد کریں تو مطلب یہ کہ اجماع کے مواقع، جن چیزوں پر اجماع ہے علماء امت کا، اس اجماع کو آپ جو ہے توڑیں گے، اور اجماع کا توڑنا تو نص قرآنی سے جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کفر تک جا پہنچتا ہے۔ دین کا فہم جو ہے وہ بالکل آپ غلط سلط سمجھیں گے جب تک آپ کو اجماع جن چیزوں پر ہے اور جس فہم پر اجماع ہے، چیزوں کے جس فہم پر اجماع ہو اس کا علم نہ ہو، تو فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجماع کے جو مواقع ہیں اور دین کے مسالے جو ہے سمجھتا ہو، دین کے مسالے کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، اور دو مصلحتوں میں اگر جو ہے تصادم ہو تو کیسے ان میں جو ہے ترجیح کس کو دیں اور کیا چیزیں استعمال کریں۔ تو یہ صحیح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مقصد ہے تحقیق عدل کا قیام مابین عباد اللہ کے بندوں کے درمیان عدل کا قیام، لیکن عدل احکام الہی کی ایک کا اتباع ہی کا نام ہے، اس کے نفاذ کا نام ہے، اور احکام الہی کی جو سمجھ ہے وہ اجماع، کیونکہ اجماع خرق اجماع جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس فہم سے نکل جانا جس فہم پر امت کا اجماع ہو، کہ اگر کیونکہ وہ پھر آپ غیر سبیل مومنین کی اتباع کریں گے، جو قرآن مجید کے نص سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ وہ ایک گمراہی اجماع ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو جو مسلمانوں کی راستے سے اور رسول اکرم کی جو اتباع نہ کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا جو ماوا ہے، جو ان کی منزل ہے وہ جہنم ہوگی۔ تو اتنا بڑا جو ہے، تو اس لیے ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ خورشید صاحب کہتے تو ہیں قرآن اور سنت کے مطابق، اور یہی مولانا مودودی کا بھی بنیادی مسئلہ ہے، سنت تو کتاب و سنت، لیکن مولانا مودودی تو عالم ہے تو پھر وہ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ خورشید صاحب جیسے لوگ اگر کریں تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کتاب و سنت پہ تو ہمارا اتفاق ہے دونوں کا، لیکن یہ کہتے ہیں کتاب و سنت فہم عامہ کے مطابق، ہم کہتے ہیں علوم اسلامیہ کے مطابق، اور اس کو مجتہد ہی کو حق ہے جو درجہ اتحاد کو قرآن سنت کی تعبیر کرے نئے حالات کے مطابق، یہ صرف وہ ایک مجتہد کا حق ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم خرق اجتماع اور قرآن و سنت کا وہ فہم لیں گے جو مسلمانوں یعنی اجماعی فہم سے
مختلف ہو. تو اس پہ روکتے ہیں، کافی ہو گیا، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اہم بحث.